بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں نے جنم لیا ہوا ہے، جس میں سے ایک برائی زنا ہے۔ یہ برائی، یہ زنا کیسے عام ہوا، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، انشاءاللہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 15 پارہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ اے لوگو تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ برا راستہ ہے۔ زنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تیرا حیا ختم ہو جائے پھر جو تیرے دل میں مرضی آئے کرو۔ یعنی زنا سے انسان کا حیا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انسان جب زنا کرتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ اور آیا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق میں فراخت، وسعت، اس کے اوپر رزق کے دروازے کبھی نہیں کھلتے۔ زانی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح زنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو قبیلوں کو توڑ دیتی ہے، بڑے بڑے قبیلوں کو، رشتہ داری کو ختم کر دیتی ہے۔ مثلا ایک ڈاکہ ہے، چوری ہے، شراب ہے، اسی طرح اور کئی گناہ ہیں، ان کے قتل، ان کے کرنے سے انسانی خود گنہگاری میں پڑ جاتا ہے، انسان خود گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے خاندان قبیلے نہیں ٹوٹتے۔ زنا ایک وہ چیز ہے کہ جس سے دو گھر آپس میں اجڑ جاتے ہیں، دو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دو تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ زنا کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زانی پر 7 آسمان اور 7 زمین اور تمام شادی شدہ لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو زنا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ان زانیوں کی شرمگاہ سے اتنی سخت بدبو پھیلے گی کہ جہنمی سارے ان زانیوں کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو زنا بہت بڑی نقصان دہ فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ زنا ہمارے معاشرے میں عام کیوں ہوا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ بد نظری ہے۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے، آنکھ اٹھاتا ہے، پھر دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ آخری مقام زنا تک پہنچ جاتا ہے کہ جب نظر جھکی ہوگی، نظروں کو جھکائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والوں اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، کہ آنکھیں جب اوپر ہوں گی تو آنکھوں کے اوپر ہونے سے ابتدا ہوتی ہے اور یہ انتہا زنا پر ہوتی ہے، کہ ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، بد نظری سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا پھر زنا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور یہ زنا عام کیوں ہوا، اس کی ایک وجہ تو آپ کو بتا دی کہ بد نظری سے زنا عام ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو عام کر دیا، نکاح کو مہنگا کر دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح سستا تھا، زنا مہنگا تھا۔ جب قوم نکاح کو مہنگا کرے گی پھر زنا سستے ہو جائیں گے۔ جب زنا سستا ہوگا پھر انسانیت نکاح کے قریب بھی نہیں جائے گی، نکاح کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ ہم ان نکاحوں کو کس طرح مہنگا کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ شرائط لڑکے والوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے والے ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے۔
اسی طرح لڑکی جوان ہو جاتی ہے، لڑکا بھی جوان ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے یا بچہ جوان ہو جائے تو ان کے نکاح کے اندر دیر نہ کرو۔ تو جب ہم دیر خود کرتے ہیں پھر بعد میں ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر والدین خود پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم والدین بچوں کا نقصان، بچوں کا جو ہے وہ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ بچے خطا کار ہیں، بچوں نے یہ غلطی کی۔ اس سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ یہاں تک لانے والے والدین ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے شرائط رکھ دیتے ہیں جو نہ لڑکے والے پورے کر سکتے ہیں نہ لڑکی والے پورے کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم سونا رکھ دیتے ہیں، اسی طرح ولیمے میں بہت زیادہ مسئلے بنا دیتے ہیں، کپڑوں وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں مسائل جو اتنے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں۔ ہماری شادیاں ہفتوں میں چلی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایسی عورت کا نکاح بتاتا ہوں جو تمام جہان میں جتنی مومنین عورتیں ہیں ان کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ کوئی عام انسان کی بیٹی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد جس کا مقام درجہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ میرے نبی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، یہ زمین آسمان میں نے پیدا اس لیے کیا کہ تجھے پیدا کیا، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ ساری دنیا پیدا نہ کرتا، زمین آسمان پیدا نہ کرتا، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، ساری دنیا بنے گی۔ اس بیٹی کے نکاح کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب 16 سال کی عمر کو پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات میں ہاں کر دی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اسی طرح اور بعض صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کتنے مختصر اور کتنے آسان اور کتنے تھوڑے سے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا، ایک تکیہ دیا، ایک پیالہ دیا، ایک چکی دی اور ایک پانی کا مشکیدہ دیا۔ تھوڑا مختصر سامان دے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے حضرت علی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بھائیو دوستو، یہ تمام جہان کی جو مومنین عورتیں ہیں ان کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اس کا کتنا مختصر نکاح ہوا، کتنی مختصر شادی، کتنا مختصر جہیز۔ ہم ایسے مختصر جہیز کریں، مختصر نکاح کریں، مختصر شادیاں کریں اور نکاح کو عام کریں۔ جب نکاح عام ہو جائے گا انشاءاللہ زنا ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔